معزز میڈیا کے دوستوں، یہاں جعفریہ ڈیزاسٹر سیل JDC کے روئے رواں جناب ظفر عباس بھائی اور جو میرے ساتھ MKM پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور COC کے ساتھی، اور پھر شکیل بھائی جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں DMC ایسٹ کے، پھر آج کی JDC کی طرف سے جو ہر سال ماہ رمضان میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑا پر رونق سحری کا روزانہ اہتمام ہوتا ہے، تو آج ہم نمائش پر ہیں، JDC کے سحری کے انتظام پر موجود ہے، جس کو اسپانسر کیا ہے کوکونٹ گروپ والوں نے، سمد بھائی نے اور ان کی ٹیم نے۔ میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سحری کا اہتمام جس میں مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ اس اعتماد کی نشانی ہے جو ظفر عباس بھائی نے اسپانسرز کو اور مخیر حضرات کو دیا ہے، ورنہ آج لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ہمیں عطیات دیں، ہمیں فنڈز یا ڈونیشن دیں اور راشن دیں، ہم مستحقین اور ضرورت مندوں تک اسے پہنچائیں گے، تو میرے خیال میں آج اس اعتماد کی شدید کمی ہے۔ لیکن جب میں اتنے پر رونق سحری کے انتظام اور اہتمام کو دیکھتا ہوں، اور سمد بھائی جیسے کوکونٹ گروپ اور اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے معروف ریسٹورانٹس ہیں، وہ جس طرح آگے آتے ہیں اور یہاں یہ پر رونق اہتمام ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیم ورک ہے، اور اب یہ مسلسل سالہ سال سے جاری ہے، اور یہ اس دور میں شروع ہوا تھا ایک جب پرآشوب دور تھا، جب بہت بڑا رسک اور چیلنج تھا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آنا اور یہ انتظام کرنا۔ یہ بھی اس بات کی غمازی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مایوسی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو امید کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ اس وقت سلسلہ شروع ہوا۔ میں حکومت پاکستان، حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ بھائی آپ اپنا کردار ادا کریں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سحری کا مسلسل انتظام اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو وہ کراچی میں ہو رہا ہے، اور نمائش چورنگی پر ہو رہا ہے، تو اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے۔ حکومت پاکستان، حکومت سندھ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، اور یہ پوری دنیا میں پاکستان اور کراچی کا نام آسمان کی بلندیوں پر جائے گا کہ ہمارے بارے میں پوری دنیا میں جو امیج ہے، ہماری ساکھ جو بنی ہے، جو آج مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر اسٹریٹ کرائم کا حال ہے، کہ اس میں اگر آپ اپنا بٹوا دے بھی دیں تو بھی آپ کی جان کے بچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ سینکڑوں نوجوان اسٹریٹ کرائم میں آج قتل ہو رہے ہیں۔ گیس، تیل، بجلی کی قیمتیں 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی۔ ڈالر اور تیل کی قیمتیں ڈالر تیسری سینچری مکمل کر رہا ہے، ناٹ آؤٹ ہے ابھی تک، اور عوام ہے کہ ان کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی، وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں یا بالنگ کر رہے ہیں، ان کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی، یا تو ڈالر بیٹنگ کر رہا ہے، یا تیل اور اس کی قیمتیں بیٹنگ کر رہی ہیں، یا بجلی اور گیس کی قیمتیں۔ پہلے پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، اب بجلی کا مسئلہ بھی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے۔ تو بھائی ایسے میں
اتنا بڑا چیلنج ہے، اس میں بھی اسی طرح کا اعتماد چاہیے۔ کراچی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، لسانی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام طبقے کے لوگ، چاہے وہ اردو بولنے والے میمن، مارواڑی، گجراتی، پوربی، کاٹھیا واڑی، مہاجر ہوں، سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی ہوں، ان سب کو اپنی ان وابستگیوں، سیاسی وابستگیوں، مذہبی مسلکی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کراچی کو اپنانا ہوگا، بچانا ہوگا اور بنانا ہوگا۔ ظفر عباس بھائی اور ان کی ٹیم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے اختلاف سے بالاتر ہو کر مردم شماری میں خود کو گنوانا ہوگا، مردم شماری میں خود کو گنوانا ہوگا۔ وہ ٹیبلٹ لے کر انیومریٹر آ رہا ہے، لیکن اس ٹیبلٹ میں ڈیٹا کو لاگ ان نہیں کر رہا، عام آدمی کو نہیں پتا، عام گھرانوں کو نہیں پتا، ان کے سربراہوں کو نہیں پتا۔ پھر وہ آ کے ٹیبلٹ پہ ڈیٹا کو انٹر کرنے کی بجائے ایک فارم دے کے جا رہا ہے۔ خاص طور پر گلشن اقبال، گلستان جوہر میں یہ واقعات بے تحاشا ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں آگاہی نہیں، وہ ٹیبلٹ پر اپنا ڈیٹا انٹر کرنے کی بجائے ان کا ڈیٹا فارم پر انٹر ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اور اب تک جو نتائج آئے ہیں 2017 کی مردم شماری میں، تو ہمارے شہر کی آدھی آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، اب ہمارے شہر کی 66% آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا، کیونکہ جو انیومریٹرز ہیں وہ پرائیویٹ نہیں ہیں۔ ارے جے ڈی سی سے کہہ دیتے، سیلانی ویلفیئر والوں سے کہہ دیتے بھائی، ارے عالمگیر ٹرسٹ والوں سے کہہ دیتے، عبدالستار ایدی ٹرسٹ والوں سے کہہ دیتے میرے بھائی، اور اس کے علاوہ جو چھیپا ٹرسٹ اس شہر میں جو بھی بہتر، معروف، جو جن کا اعتماد ہے لوگوں پر، ان سے کہہ دیتے، این ای ڈی، جامعہ کراچی سے کہہ دیتے، ارے وہ تلوار طالبات دے دیتے، آپ کو مفت میں یہ انیومریشن کا، یہ مردم شماری اور خانہ شماری کا کام کر کے دے دیتے۔ فارم کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ جب ڈیجیٹل ہے تو وہی ٹیبلٹ پہ انٹر کرو، لاگ ان کرو، ڈیٹا پروسیس کرو، اور اگر صوبائی حکومت کو ایکسیس دی گئی ہے ڈیش بورڈ تک اور ڈیٹا پروسیسنگ کی، تو پھر ہم بھی حکومت میں اگر شامل ہیں وفاق میں، تو پھر ہمیں بھی ایکسیس دی جائے، ٹرانسپیرنٹ ہو، پھر ہر شہری کو بھی معلوم ہو۔ جس طرح ووٹرز لسٹ میں رجسٹریشن پر 8300 اگر آپ ڈائل کریں، این آئی سی کارڈ ڈالیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہیں، آپ کا اندراج ہے۔ اسی طرح اگر میرا اندراج ہو رہا ہے تو میرا موبائل بھی آپ نے لیا ہے، تو میرے موبائل پر بھی یہ ڈیٹا آنا چاہیے کہ میرا اندراج ہو گیا۔ موبائل نمبر لے کے جا رہے ہیں، تو میرے موبائل پر یہ معلومات آنی چاہیے کہ میں ڈیولی رجسٹر ہو گیا، میرا اندراج ہو گیا، میں شمار ہو گیا۔ پھر ہر بلاک کے لوگوں کو پتا ہو کہ اس بلاک میں کتنے لوگوں کو گنا گیا۔ اگر کسی گھر میں دستک دی نہیں آیا، تو یہ اتنا اہم ہے کہ ان کی ساری کوششیں جو خلق خدا کی خدمت کی ہے، میں جتنا سراہوں ظفر عباس بھائی، ان کی ٹیم کو، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے فضل و کرم سے اب تو تمغہ امتیاز بھی مل گیا ہے ماشاءاللہ، اس کی بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ مہنگائی، اعلان کر دیں کہ ان کو دیا جائے۔ ہاں میں سمجھ گیا، اچھا میں سمجھا کہ میرے اس میں، ہاں ہاں، تو یہ کامران ٹسوری بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ بجا طور پر ایسے افراد موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں جان بوجھ کے نظر انداز کر کے ان کی خدمات کو چھپا کر اور دبا کر تمغہ امتیاز جن کو بھی دیا گیا اس میں صحیح بھی ہیں،
لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے تمغہ امتیاز میرٹ پر شاید نہیں دیا. ظفر عباس بھائی ہیں, انہیں 14 اگست کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے. یہ سمد بھائی نے بھی میری توجہ دلائی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کامران ٹسوری بھائی سے میں کہوں گا کہ ان کے نام کو وفاق میں بھیجا جائے. کل کامران ٹسوری بھائی گورنر سندھ, وہ اپنے گورنر ہاؤس میں تو سحری افطار کرا رہے ہیں, لیکن کل کی سحری JDC کی وہ کامران ٹسوری بھائی اس کے اسپانسر ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ اعتماد ہے لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی اعتماد کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی یہ اس سحری کا ذکر ہونا چاہیے, آنا چاہیے. ظفر عباس بھائی کا, JDC کا, ان کے رضاکاروں کا, کارکنوں کا نام آنا چاہیے. اس سے بڑا انتظام دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. یہ ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, اور ہم اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مہنگائی, بے روزگاری میں لوگ مایوس ہیں, لیکن سفید پوشی کا بھرم بھی کس طرح رکھا جائے. سفید پوشی کے بھرم کو رکھنے کے لیے یہ جو انتظام ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس کو پوری دنیا بھر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کی سرپرستی کی جانی چاہیے. ہم نے ہمیشہ, میں نے کوشش کی ہے, جب بھی مجھے ظفر عباس ان کی جو ٹیم ہے, میں ہر سال آتا ہوں اور بہت خوش ہو کر جاتا ہوں, اور اسی ماڈل کو ہمیں آگے ہر جگہ عام کرنا ہے. یہی میں دیکھیں, میں نے دیکھا روٹیاں جو پیک کر رہے ہیں, جو دیکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں یہ نہیں کہ فاروق بھائی آئے ہیں, ہم یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بھی رش لگائیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر اس طرح کام ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا. سب اپنا اپنا کام کرے, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. شکیل بھائی ایڈمنسٹریٹر, DMC نے بھی اس مرتبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہ پرائیویٹ ادارہ ہے, غیر سرکاری ادارہ ہے, یہ اپنا کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر عوام کو ایک اور سہولت دیں گے, ان کی سرپرستی بھی کریں گے. اور سہولت یہ ہے کہ سڑک بنانی ہو, کتوں کی بہتات تو بہت ہے بھائی, آپ کو پتہ ہے, تو ان کتوں سے بھی جو فجر کی نماز میں نمازی جاتے ہیں, وہ 14 انجیکشن پھر کھاتے ہیں, تو انہیں بھی اگر کتوں کے کاٹنے کے عمل سے بچانا ہے تو ان کتوں کا کم از کم کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی شکیل بھائی موجود, سڑک کو بنانا ہو, چھوٹی موٹی نالیاں ٹھیک کرنی ہو, نکاسی آپ, گٹر کے ڈھکن لگانے ہو, اسٹریٹ لائٹ, تو شکیل بھائی نے بیڑا اٹھایا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو شکایت یہاں پر آئے گی, کم از کم اس شکایت کا ازالہ ہوگا اور عوام کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا. تو میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھ کامران فاروق بھائی آئے ہیں, ارشاد ظفیر بھائی آئے ہیں, میرے ساتھ فیصل رفیق بھائی آئے ہیں, جمال بھائی آئے ہیں, میں جو سابق غلام جیلانی بھائی آئے ہیں, ہمارے جو کرنگی کے ساتھی ہاشم بھائی آئے ہیں, ہمارے MP لانڈی کے, ماشاءاللہ. تو میں ان سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں, ان سب کا بھی نام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور انہیں بھی اس کام کا اجر دیں. بہت شکریہ. ایک سوال کر لیں, گنجائش ہے تو کر لیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح سے تمہاری کا نام شہزاد پاکستان کو, تو آپ وفاق سے حکومت کے ساتھ بھی ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ 66% آبادی کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے, اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں. تو آپ وفاق میں موجود ہیں, اگر آپ کے تحفظات دور نہیں کیے جائیں تو کیا فوری طور پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے حکومت سے الگ ہونے کا؟ دیکھیں, ڈیجیٹل کا یہ ہے نا کہ جو ٹیبلٹ ہے اس میں ڈیٹا انٹر ہوا نہیں ہوا, یہ ڈیجیٹل ہے. لیکن اگر وہ انیومریٹر سرکاری ہے اور اس کی سرپرستی کرنے والے متعصب ہیں, یا ناانصافی ہو رہی ہے, اور یہ پالیسی دی گئی ہے کہ سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی کی آبادی کو ہمیشہ کی طرح کم سے کم دکھایا جائے, دبایا جائے, چھپایا جائے, چرایا جائے, تو مجھے بتائیں کہ پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا, یہ سوال ہم نے PDM کی حکومت اور وزیر اعظم اور جو نگراں ہیں احسن اقبال, ان کے سامنے رکھا ہے, اور ان سے جواز بھی پوچھا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور ہماری
जितनी बातें तय हुई एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब हमारा जवाब क्या रह जाता है हुकूमत में रहने का। अब ये सवाल पूछा है, अब देखते हैं इसका जवाब कब मिलता है और हम अगला फैसला कब करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया।